السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 10۔ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، آنکھوں میں مسکراؤں گی۔ لاریب کو یقین تو تھا کہ وہ جہاں بھی جائے گا اسی کا رہے گا، اسی لیے اس نے ریان کو اپنی غربتوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ اپنے حصے کی ہر خوشی دیکھ کر اس نے اپنے پیار کو رہا کر دیا اور اسے ان کھلی اور آزاد فضاؤں کے حوالے کر دیا جن میں اس نے سمینہ کی غربتوں میں سانس لینا تھا۔ وہ ریان کی آنکھوں سے ہٹ کر منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی تاکہ سمینہ سکون سے اپنے سپنوں کی باہوں میں سو سکے۔ اس نے بچپن سے ریان کی تصویر اپنے خوابوں میں سجا رکھی تھی جن کی تعبیر حاصل کرنے کا اس سے بھی تو حق تھا۔ سمینہ کے حق میں دستبردار ہو کر اپنی محبتوں کا درد دل میں چھپا کر وہ کہیں روپوش ہو جانا چاہتی تھی کہ ریان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے کی ہمت بھی تو دل ناتواں میں نہیں تھی۔ دل کو اختیار میں لے بھی آتی، مگر تقدیر کو بدلنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اس کا ریان کی زندگی میں اچانک بیوی بن کر آ جانا اس کی تقدیر میں لکھا تھا، تو اب سمینہ سے شادی بھی ریان کے نصیب میں تھی۔ وہ اسے کیسے روک سکتی تھی، اور روکتی بھی کیوں؟ ریان نے اسے محبت عزت سے بھرپور زندگی دی تھی، اب کیا وہ اس کی محبتوں کا حق اور قرض نہ ادا کرتی، اس کے اتنے بڑے احسان کا بدلہ نہ اتارتی؟ وہ اسے گندگی سے اٹھا کر ایک معطر اور پاکیزہ ماحول میں لے آیا تھا اور اس کی زندگی کے ہر راستے کو پھولوں سے سجانے کی کوشش کرتا آیا۔ اب اگر وہ کچھ دیر کے لیے کانٹوں کی چبھن برداشت کر لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنے دکھ سہ کر اس کا دل بہت بڑا ہو گیا تھا، اسی لیے بہت آسانی اور خوشی سے اس نے اپنے حصے کی ہر خوشی سمینہ کے دامن میں ڈال دی، خود اپنے شوہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ ریان کو اس نے سختی سے پابند کر دیا تھا کہ اب وہ کئی دن تک اس کی طرف نہ آئے اور اپنی شادی کو نہ صرف دل سے تسلیم کرے بلکہ انجوائے بھی کرے۔ 3 دن سے ریان اس کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ اسے بخاری صاحب نے آنے دیا۔ گھر میں جشن تھا مگر ریان کے دل میں ماتم، نہ چاہنے کے باوجود بھی ان تقریبات میں بجھے دل سے شریک تھا۔ وہ لاریب کے پاس نہیں جا سکا اور لاریب وہاں نہ آ سکتی تھی۔ چند گز کے فاصلے میلوں اور صدیوں پر محیط ہو گئے، مگر دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک اور تڑپ رہے تھے۔ سمینہ سے نکاح سے پہلے وہ لاریب سے ملنے کے لیے بے چین تھا، مگر بخاری صاحب سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے اور اسے بالکل تنہا نہ چھوڑ رہے تھے کہ وہ موقع ملتے ہی لاریب کے پاس نہ جائے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے ہاتھ کئی بار کঁپ کঁپائے تھے۔ اس کی نکاح میں وہ دل فریب منظر گھوم رہے تھے جب اس نے اپنے دل کی خوشی سے لاریب کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ یادگار لمحے اب بھی اس کے دل میں دھڑک رہے تھے۔ نکاح خواہ نے جب تیسری بار اس سے پوچھا تو اس نے بے دلی سے سمینہ کو قبول کر کے سائن کیا اور اپنی زندگی کو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ مبارکباد کا شور اٹھ رہا تھا اور دعائیں دی جا رہی تھیں، مگر اس کا دل کسی دعا پر آمین نہ کہہ رہا تھا۔ اس کی محبت اور زندگی کی تقسیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد مہمان جانے لگے اور رات بھی بہت بیت چلی تو خاندان کی خواتین نے سمینہ کو اسٹیج سے اٹھایا اور ریان کی ہمراہی میں لے کر اندر آئیں۔ لاؤنج میں بٹھا کر پھر کچھ رسمیں کی گئیں۔ اس کے بعد سمینہ کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا جو ریان کا نہیں تھا۔ ریان اس سے منع کر چکا تھا تو سمینہ نے اپنی مرضی سے کمرہ منتخب کر کے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ سمینہ کی کزنز باہر آ کر ریان سے اپنا نیک مانگ رہی تھیں۔ ریان نے منع کیا تو بخاری صاحب فوراً بول اٹھے، یہ نیک ان بچیوں کا حق ہے، دل کھول کر نیک دینا بیٹا۔ جی ریان بھائی، کوئی کنجوسی نہیں چلے گی۔ وہ بولیں تو ریان نے مزید کوئی بحث کیے بغیر کئی ہزار کے نوٹ اس کے حوالے کر دیے۔ بخاری صاحب نے بھی اپنی جیب سے کئی نوٹ نکالے اور ان میں تقسیم کر دیے۔ اس خوشی کے موقع پر میں کیوں پیچھے رہوں؟ وہ بہت خوشی سے بولے۔ اللہ پاک اب آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں دکھائے بھائی صاحب۔ حمیدہ بانو بھی خوش تھیں اور تھکن کے باوجود مسکرا رہی تھیں، جبکہ صفیہ بیگم قدرے خاموش تھیں۔ ریان اب تک ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل ہی نہ چاہ رہا تھا اندر اس کمرے میں جانے کو جہاں سمینہ کی سیج پر لاریب کے ارمانوں کے پھول رون دیے گئے تھے۔ ریان بیٹا، وقت بہت بیت چکا ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بخاری صاحب کو آخر بولنا ہی پڑا۔ ریان مجبوری سے اٹھا، ایک نظر اپنی
مجبور ماں کو دیکھا جس کے شانے پر رکھ کر بابا نے یہ بندوق چلائی تھی۔ اس کی نظروں میں اتنی اداسی اور بے بسی تھی کہ وہ بے چین ہو گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئیں اور آہستہ سے اسے سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹا، اب اتنے لوگوں کی موجودگی میں تم سے سمینہ کو مجبوراً ہی صحیح بیوی کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اب تمہیں یہ رشتہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہے، ورنہ اللہ کے حضور سخت پکڑ ہوگی۔ اب انصاف کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور انصاف کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ تمہیں سمینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی اسے مجبور کر دیا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر اندر چلا گیا۔ میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں۔ شکر ہے سب کام خیریت سے ہو گئے۔ حمیدہ بانو بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی زندگی کے لیے انگاروں اور کانٹوں سے بھرپور راتوں کا انتخاب لاریب نے خود کیا تھا۔ اب جانے کتنی ایسی راتیں اس کے نصیب میں لکھی تھیں۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر رنگین روشنیاں رقص کر رہی تھیں اور اس کے اپنے دل میں اندھیرے ماتم کر رہے تھے۔ چاند بھی آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اس کے نیم اندھیر کمرے میں چاندنی بھی دبے قدموں در آئی تھی، مگر اب دل اس چاندنی کی مدھم اور ٹھنڈی روشنی میں بھی جل رہا تھا۔ دور کہیں سے آتی پرسوز آواز اپنے دل کی آواز لگ رہی تھی۔ حور اور نور دونوں کو سلا کر وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ ریان کی خالی جگہ پر وہ کتنی دیر اپنا خالی ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس کی کمی کو دل نے بہت تڑپ کر محسوس کیا تھا۔ آج وہ اس کے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پہلو میں تھا۔ یہ تصور ہی اس کی روح کے لیے درد بنتا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند آنکھوں سے رخصت تھی اور دل سے صبر اور قرار چھن چکا تھا۔ اب تو ہر شب ہی انتظار کی چوکھٹ پر دل مصلوب ہونا تھا۔ نیند پلکوں کی جالر کو چھوتی ہوئی اوس میں اپنا آنچل بھگو کے میرے دکھتے ماتھے پر رکھنے چلی ہے، مگر آنکھ اور ذہن کے درمیان آج کی شب وہ کانٹے بچھے ہیں۔ روشنی اور کھلی آنکھ کے درمیان نیند مصلوب ہوتی رہے گی۔ نیند کے ساتھ دل بھی سولی پر ٹنگا تھا۔ اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں نہ وہ جانتی تھی، مگر اتنا ضرور معلوم تھا کہ اب پیار کی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ زندگی کی ہر شاہراہ پر اب اسے پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اسے ریان کی محبتوں پر کوئی شک و شبہ نہ تھا، مگر اپنی قسمت پر اعتبار نہ تھا۔ اپنی تقدیر سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی خاندانی حیثیت اور سماجی رکھ رکھاؤ نہ تھا، جبکہ سمینہ کا ماضی بھی شاندار تھا۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کا حال بھی اب بہت اچھا تھا اور مستقبل بھی محفوظ تھا۔ سمینہ ہر لحاظ سے اس سے مضبوط تھی اور اسے کسی بھی مقام پر شکست دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ ریان کو اپنی طرف کھینچنے اور اس سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، جو اس کا قانونی اور شرعی حق بھی تھا، اور یہی دن تو تھے جو وہ ریان پر بھرپور پیار نچھاور کر کے اسے لاریب کی زندگی سے دور کر سکتی تھی۔ خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے کی فضا میں گلابوں اور پرفیوم کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ پھولوں کے خوبصورت بوکے سجے ہوئے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، مگر یہ سب کچھ ریان کے لیے بے معنی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اس رومان پرور مہکتی فضا کو محسوس تو کیا، مگر اس کے اندر کی مردہ دلی پر یہ بہار اپنا اثر نہ دکھا سکی۔ بیڈ کی مخملی سیج پر سمینہ اپنے عروسی لباس کو پھیلائے سر جھکائے اس کی ستائش کی منتظر تھی، اور گھونگھٹ کی اوٹ سے چپکے چپکے اس وجیح شخص کو دیکھ رہی تھی جسے آج اس نے حاصل کر ہی لیا تھا۔ فخر، غرور اور خوشی سے اس کی گردن تن گئی۔ اب ریان مکمل طور پر اس کا تھا۔ لاریب نے اس سے چھین ہی لیا اسے۔ جیت کا یہ احساس اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ ریان ایک لمحے کو بیڈ کے کنارے پر بیٹھا۔ اپنی شیروانی کی جیب سے اس نے مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے پاس رکھ دی۔ یہ آپ کی رہنمائی کا تحفہ ہے، اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو آپ خود میری انگلی میں پہنائیں، اپنی محبت کے تحفے کے طور پر۔ سمینہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے آپ کو اپنے دل کی مرضی کے برخلاف قبول کر لیا، کیا یہ کافی نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جب قبول کر لیا ہے تو اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھائیں بھی، رسم دنیا ہی سہی۔ اب لاریب کی طرح میں بھی برابر کی حقدار ہوں، وہ ڈٹائی سے بولی۔ آج بھی اس کی ہٹ دھرمی سے حق جتانے کی عادت نہ گئی۔
وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور سگریٹ سلگا کر کچھ سوچنے لگا۔ لاریب کا ذکر چھیڑ کر سمینا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اس کے زخموں کو قریب کر دیا۔ وہ لڑکی اس وقت اس کی نئی نویلی دلہن کے روپ میں بھی اسے ناگن لگ رہی تھی، جو ان کی خوشیوں کو ڈس گئی تھی۔ اس نے لاریب پر کیسے کیسے الزام لگائے تھے، اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیا، دل آزاری کا ہر حربہ آزمایا۔ ریان یہ سب کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہا اور سوچ کر اس کی رگیں پھولتی رہیں۔ لاریب کی مجرم کو وہ معاف کر دے اور اسے محبت سے اپنا لے، لاریب کی محبت میں کسی کو شریک بنا لے، یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا رہا اور سوچتا رہا۔ سمینا اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت غور سے دیکھ رہی تھی اور کچھ پریشان بھی ہو گئی۔ ریان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سگریٹ میز پر رکھی، ایش ٹرے میں بجھایا اور اس کی طرف پلٹا۔ میں اس رشتے کو اس وقت نبھاؤں گا جب تم لاریب سے اپنے رویے کی معافی مانگو گی۔ ریان نے کیسی عجیب شرط رکھ دی جو اس کے لیے ناممکن تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیا کیا ہے جو میں اس سے معافی مانگوں؟ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے کہ اس نے میری بچپن کی محبت پر ڈاکہ ڈالا اور زبردستی آپ کی زندگی میں آئی۔ زبردستی وہ نہیں تم آئی ہو سمینا، وہ دھیمی آواز مگر سخت لہجے میں بولا۔ سمینا حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ اسے کم از کم آج کی رات اس کے اس رویے کی توقع نہ تھی۔ اگر تم میری زندگی میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے آپ کو لاریب سے برتر ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس وقت کا انتظار چاہے صبر سے کرو یا جبر سے، تمہیں یہ سب کچھ اسی طرح برداشت کرنا ہوگا جس طرح لاریب نے تمہاری ساری نفرتیں برداشت کر کے بھی تمہارے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ جنگ تو اب شروع ہوگی سمینا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سی ایسی چال چلتی ہو جس سے تمہارے خیال میں لاریب کو شکست ہو جائے اور تم مجھے جیت سکو۔ لاریب لاریب لاریب، دھیمی آواز میں وہ چلائی۔ لاریب اس کے ذہن پر ہی نہیں اعصاب اور حواسوں پر بھی چھا گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اب یہ جنگ جیت کر دکھاؤں گی۔ آپ کو حاصل کر لیا ہے، آگے بھی سب ٹھیک کر لوں گی۔ وہ بڑے یقین سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میرا دل حاصل کر سکو گی؟ ریان نے گہری نگاہ اس پر ڈال کر کہا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی ریان، تمہیں ہار نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں اب رعب و دبدبا آ گیا۔ دل دھونس دھمکی سے نہیں، پیار سے جیتے جاتے ہیں سمینا، ریان نے تنبیہ کی۔ مجھے موقع دو، میں یہ کر کے دکھاؤں گی، وہ بہت یقین سے بولی۔ فی الحال تو تم بھی لباس تبدیل کرو اور ایزی ہو جاؤ۔ ریان نے اپنے آپ کو شیروانی کی قید سے آزاد کیا اور وارڈروب میں ہینگ کر کے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ سمینا سے اس کا یہ درست رویہ برداشت نہ ہو رہا تھا، وہ اسے پا کر بھی نہ پا سکی۔ اس پتھر کا پگھلنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ آج اس کے لیے ہی تو پوری حشر سامانیوں کے ساتھ تیار ہوئی تھی اور اس سنگ دل نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تعریف تو دور کی بات تھی، نہ کوئی ستائش، نہ کوئی اظہار محبت، نہ معافی تلافی، اور نہ ہی اپنے اور اس کے اس نئے بندھن کی لاج رکھی۔ نئی زندگی کے پہلے ہی محاذ پر اسے شکست ہو گئی۔ لاریب یہاں نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اپنی بے بسی کا احساس اس کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ ریان لباس تبدیل کر کے آیا اور تکیہ لے کر سامنے صوفے پر جا لیٹا۔ آپ بھی لباس تبدیل کر لیں، میں 3-4 دنوں سے ان فضول رسموں کی وجہ سے بہت تھکا ہوا ہوں اور اب کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے کپڑے بدلتے ہوئے بے رخی سے کہا۔ سمینا کو اپنی اس بے عزتی اور ریان کی بے رخی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ درد ایسا تھا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، یہ دکھ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہ کر سکتی تھی۔ ریان نے شاید اپنے انتقام کا آغاز کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ بیٹھی دل ہی دل میں روتی رہی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا زیور اتارا، اپنے پھول گجرے نوچ ڈالے، مہکتی ہوئی پتیاں ادھر ادھر بکھر گئیں اور ان کی اداس مہک اس کا دل جلانے لگی۔ یہ مہک اسے زہر کی مانند ڈس رہی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ اپنے خوابوں کو اندیکھی آگ میں جلتا دیکھ رہی تھی جس کا دھواں کسی کو نہ نظر آنا تھا۔ اندر ہی اندر سلگتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنا خوبصورت قیمتی لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔
کیا فائدہ ہوا اتنے قیمتی لباس کا جس میں اس کی خوشیوں کا دم گھٹ گیا؟ اس کا تن من سلگ رہا تھا اور اب وہ پہلے سے زیادہ زہریلی ہو کر ریان کو قابو میں کرنے کے منصوبے سوچ رہی تھی۔ بچھا دیا گلابوں کے ساتھ اپنا وجود، وہ سو کر اٹھے تو خوابوں کی راکھ اٹھاؤں گی۔ نور اور حور کے لباس تبدیل کروا کر وہ انہیں سلا کر ابھی فارغ ہوئی تھی اور سامنے دروازے سے اندر داخل ہوتے ریان کو دیکھ کر چونک گئی۔ ریان کی حالت بھی کچھ اس سے جدا نہ تھی۔ ثمینہ نے دلربائی کے سارے تیر اس پر آزمانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ریان کا دل، اس کی روح اور اس کا ہر جذبہ جو لاریب کے نام کر چکا تھا، کسی طور پر بھی ثمینہ کے دامن میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ثمینہ کو زبردستی اس کے دل، ذہن اور جذبات کے خلاف اس کی بیوی تو بنا دیا گیا، وہ اسے ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کر پایا تھا۔ تم یہاں؟ حیرانی اور پریشانی لاریب کے لہجے میں در آئی۔ ریان تیزی سے اس کے قریب آیا۔ لاریب نے غور سے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں ایک اضطراب مچل رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کی شب بیداری کے غماز تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ریان؟ کیا بات ہے؟ لاریب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے بغیر نیند کیسے آتی لاریب؟ رات بھر بے چین رہا ہوں، ریان نے بے تابی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہیں یہ عادت ڈالنا ہوگی ریان، اور ابھی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ثمینہ تمہیں وہاں موجود نہ پا کر کیا سوچے گی؟ لاریب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں صبح صبح اٹھ کر اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں، ان آنکھوں کو تمہارے دیدار کی عادت ہے، ایک رات میں کیسے بدل جاتی۔ اس کی تھوڑی سی نیچے انگلی رکھ کر اس نے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو اس کی یاد میں جاگتی رہی تھی۔ بری بات ہے ریان، اب وہ تمہاری بیوی ہے، حقوق میں برابر کی حصے اور حقدار۔ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تمہارا دل اور ظرف بہت بڑا ہے، مگر میں اپنے آپ کا کیا کروں جو کسی اور کے لیے دھڑک ہی نہیں سکتا۔ دل کو سمجھاؤ ریان، ہر جگہ ہر وقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لاریب نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ ریان کی آنکھوں کا سرخ اضطراب اسے بے چین کر رہا تھا۔ مگر تم میرے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر روپ میں۔ جب تم میری نس نس میں سمائی ہو تو میں تمہاری جگہ کسی اور کو کیسے دے دوں؟ یقین جانو میں نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی ہوگی کہ تم اس کی تاب نہ لا سکے ہوگے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تم میری نظروں سے ہٹو گی تو میں کسی اور کو دیکھوں گا نا، اور میں کسی اور کو دیکھوں ہی کیوں؟ وہ کسی طرح سے یہ بات ماننے پر راضی نہ تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اب تمہاری بیوی ہے جسے تم نے سب کے سامنے قبول کیا ہے، میری طرح نہیں۔ اس کی آواز درد سے بوجھل ہو گئی۔ پھر تم نے اپنے بارے میں ایسی بات سوچی؟ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہی ہوں، تاریخ بدلی تو نہیں جا سکتی اور مستقبل بھی نہیں بدلے گا لاریب، مگر حال ابھی بے حال ہے۔ میری زندگی میں محبت کے لیے صرف تمہاری گنجائش ہے۔ جب میرے دل میں اس کے لیے محبت ہی نہیں تو میں کس طرح اس کے پاس جاؤں؟ جاؤ گے تو اس کی عادت ہوگی نا، اور اسے محبت بھی میرے پاس بہانے سے آتے رہے تو اپنی اور میری زندگی مشکل کر دو گے ریان۔ تو تم نہیں چاہتی میں تمہارے پاس آؤں؟ وہ ناراض لہجے میں شکوہ کرنے لگا۔ میرے ساتھ تم نے جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا، اب اس کی باری ہے، اس کا وقت ہے۔ اب تم جاؤ، ایسا نہ ہو بابا تمہیں ڈھونڈتے یہاں آ جائیں۔ وہ بولی۔ سب تھکے ہوئے سو رہے ہیں، اب تم مجھ پر یہ ظلم نہ کرو کہ میں تمہاری ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکوں۔ اب دیکھ لیا نا، اب جاؤ۔ کس دل سے کہہ رہی ہو؟ دل سے نہیں، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کہہ رہی ہوں۔ ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر تم یہاں آ گئے، یہ صحیح بات نہیں ہے ریان، بس اب تم جاؤ۔ لاریب نے اس کو بازو تھام کر دھکیلنے کی کوشش کی۔ اچھا جاتا ہوں، اپنی پریوں کو تو پیار کر لوں، وہ مردہ دلی سے کہتا بچیوں کے کوٹ کے پاس آیا۔ آہستہ سے جھک کر ان کی پیشانیوں پر پیار کیا، پھر لاریب کی طرف پلٹ کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پیار کی مہر ثبت کی، اسے ایک نظر حسرت سے دیکھا اور چلا گیا۔ لاریب اس کے پاگل پن پر، اپنے لبوں پر زخمی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لو میں آنکھیں بند کیے لیتی ہوں، اب تم رخصت ہو۔ دل تو جانے کیا کہتا ہے، لیکن دل کا کیا کہنا۔ بخاری صاحب کی اس پر سخت نگرانی تھی کہ وہ انیکسی کی طرف نہ جائے۔
اور کہیں بھی جائے تو سمینہ اس کے ساتھ ہو۔ یوں بھی آج کل دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا، کہیں نہ کہیں ڈنر اور پارٹی پر مدعو ہوتے تھے۔ سمینہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی تھی کہ وہ پتھر پگھل جائے، مگر وہ پتھر تو صرف اپنی لاریب کے لیے موم ہوا تھا۔ سمینہ کے ساتھ تو وہ محض صرف مجبوریاں نبھا رہا تھا، جذبات سے عاری اور احساسات سے بیزار۔ اس کے سرد رویے سے چڑھ کر اس نے آخر حمیدہ بانو کے سامنے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ دیے تھے۔ بازاری عورتوں کا نشہ بہت جلد دل و دماغ سے اتر جایا کرتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم اس کی اصل بیوی ہو، وہ ایک دن لوٹ کر تمہاری طرف ہی آئے گا۔ اسے اپنے سے قریب کرنے اور اس کے دل میں گھر کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو اور اسے لاریب کے پاس نہ جانے دو۔ حمیدہ بانو اسے سمجھا رہی تھیں۔ شادی کے بعد اب تک تو میں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، مگر وہ جائے گا ضرور، اور کئی دفعہ اس سے فون پر بات کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی ایک دم سے بھی اسے اس سے دور نہیں کر سکتی، ورنہ وہ پھر باغی ہو جائے گا۔ تمہیں لاریب کو اس کے دل اور زندگی سے نکالنے کے لیے نہ صرف بہت محنت کرنا ہوگی، بلکہ بہت صبر سے بھی کام لینا ہوگا۔ جلد بازی میں کوئی حماقت نہیں کر بیٹھنا۔ وہ اسے نصیحت کرنے لگیں۔ سمینہ غور سے ان کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے اس بات کا زوم بھی تو تھا یہی کہ اس نے ریان کو اس سے بانٹ تو لیا، مگر ریان کے دل میں گھر کرنا بھی اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ریان نے کئی مرتبہ لاریب سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا فون بند ہی ملتا۔ وہ جانتا تھا وہ دکھ کے کن مرحلوں سے گزر رہی ہے، اور اس میں ابھی اس کا سامنا کرنے کی تاب نہ تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا لاریب اور بچیوں کو دیکھے ہوئے۔ اب اس نے سوچ لیا کہ آج ضرور اس کی طرف جائے گا۔ وہ ابھی ان سوچوں میں گم تھا کہ اس تیز خوشبو کا جھونکا کمرے میں محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے سمینہ کھڑی تھی۔ ماموں جان آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہنے لگی۔ اچھا۔ وہ مردہ دلی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ بخاری صاحب لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بابا جان، وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ لو، یہ تمہارے اور سمینہ کے ٹکٹ، کل تم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہو۔ بخاری صاحب نے اسے بتایا تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھے گیا۔ ماموں جان، مجھے یورپ بھی جانا ہے۔ سمینہ نے لاڈ سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے پاکستان ٹور سے ہو آؤ، پھر یورپ پلان بھی ارینج ہو جائے گا۔ انہوں نے پیار سے سمینہ کو دیکھا۔ مگر میرے آفس کا بہت حرج ہو جائے گا، اب مجھے سنجیدگی سے آفس کو ٹائم دینا ہے۔ ریان جانے سے کترا رہا تھا۔ ابھی فی الحال تمہارے انجوائے کرنے کے دن ہیں، کام ہوتے رہیں گے، وہ میں دیکھ لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جانے کی تیاری کرو۔ بخاری صاحب نے اسے سختی سے ہدایت کی تو سمینہ نے فتح مندی کے مغرور احساس سے مغلوب ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ریان کو ہر لمحہ اپنے قریب اور لاریب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ ریان غصے میں اٹھ کر کمرے سے چلا گیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی ریان، اس ہنی مون پروگرام کی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے کوئی خوشی نہیں، تم مجھے میری بیوی اور بچیوں سے دور کرنا چاہتی ہو۔ بیوی تو اب میں ہوں تمہاری۔ وہ ادائے دلبری سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیوی دکھ سکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے، مگر تمہیں صرف اپنی خوشیوں کی پرواہ ہے۔ ریان، میں لاریب کی طرح تمہاری زندگی میں چور دروازے سے نہیں آئی ہوں، تمہیں میری خوشیوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ میں ماموں جان کو تمہاری شکایت کر دوں گی، پھر وہی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ اس نے دھمکی دی۔ کہہ دو ان سے جا کر سب کچھ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں جا رہا ہوں لاریب کے پاس، روک سکتی ہو مجھے؟ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بخاری صاحب کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ میں انیکسی جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن کر بولے۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں سے ملنے جا رہا ہوں، اور مجھے آپ منع نہیں کر سکتے، مگر میں سمینہ کی نئی نویلی خوشیوں میں لاریب کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ مگر میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ زیادتی تو تم مسلسل سمینہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ کوئی یوں بھی نئی دلہن کو نظر انداز کرتا ہے؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں سمینہ اور تمہاری شادی کو۔ حمیدہ بانو بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ تم جاتے رہو، مگر اب اسے یہ بتا کر آنا،
کہ تم سمینہ کے ہو اور اب وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری کر لے، تمہیں اسے طلاق دینا ہوگی۔ بخاری صاحب پھر اپنی ضد پر اتر آئے۔ ایسا میری زندگی میں نہیں ہو سکتا، ریان نے غصے سے کہا اور پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر چلا گیا۔ وہ ڈائن میری خوشیوں کو نگلنے سے باز نہیں آ رہی ماموں جان، سمینہ غصے سے چیخ کر بولی۔ فکر نہ کرو، وہ یہیں آئے گا، اور اگر نہ آیا تو، اس نے اسے نہ آنے دیا تو، وہ رونے لگی، تو میں خود اسے لے آؤں گا، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا اور اسے تسلی دی۔ سمینہ کو اب اپنی شکست کسی صورت قبول نہ تھی۔ کیا رخصت یار کی گھڑی تھی، ہنستی ہوئی رات رو پڑی تھی، ہم خود ہی تباہ ہوئے ورنہ دنیا کو ہماری کیا پڑی تھی۔ اتنے دنوں کے انتظار کی اذیت میں جاگنے والی آنکھوں کو اپنی بصارتوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ محبتوں کی خوشبوئیں سمیٹتے ریان اپنی باہیں پھیلائے بے اختیار اس کی طرف بڑھا تو اس کا وجود خود بخود ان باہوں میں سما گیا۔ انتظار کی اذیت اتنی شدید تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ بھی نہ کہا اور بہت کچھ اس کے آنسو اور اس کے جذبات کے والہانہ پن نے کہہ ڈالا۔ مجھ سے اب تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی لاریب، اب تم نے فون بھی بند کر دیا ہے، کیوں؟ وہ اس کا چہرہ اٹھا کر پیار سے شکوہ کرنے لگا۔ میں نے اس لیے فون بند کیا کہ تم سکون سے یہ دن گزارو، اگر مجھ سے ہی بات کرتے رہتے تو سب کو اعتراض ہوتا، اور میں خود بھی نہیں چاہتی کہ تم بے چین رہو۔ تمہارے بغیر میں سکون سے رہ سکتا ہوں۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ چین تو مجھے بھی نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کا سکون خراب ہو۔ تم نے مجھے بہت الجھن اور امتحان میں ڈال دیا ہے لاریب، میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ اب دیکھ لو کتنے دنوں بعد تمہارے پاس آیا ہوں، میں جہنم میں نہیں رہ سکتا اپنی اس جنت کو چھوڑ کر۔ بہت بری بات ہے ریان، وہ تمہارا گھر ہے، تمہارے والدین کا تم پر بہت حق ہے، اب تمہیں سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، صرف میرا ہی نہیں، وہ بولی۔ فی الحال تو میں تمہارے اور اپنی بچیوں کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں، اب کسی کی بات نہ کرو، وہ اسے کہتا بچیوں کے کوٹ کی طرف آیا۔ بچیاں اس وقت جاگ رہی تھیں اور اب آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ ریان بے اختیار ان پر جھک آیا۔ ریان کے لیے وہ کھانا تیار کرنے چلی گئی۔ آج دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھایا۔ اتنے دنوں سے وہ دونوں ہی کھانا ٹھیک طرح سے نہ کھا پا رہے تھے۔ دونوں کے لیے ہی یہ لمحے اب بہت قیمتی تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ابھی لیٹنے کے لیے بیڈ پر آیا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے سمینہ کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جنت میں ہوں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ میں کھانے پر کب سے انتظار کر رہی ہوں، وہ خفا خفا سی بولی۔ دیکھو سمینہ، آج میرا انتظار نہ کرو، میں کئی دنوں بعد یہاں آیا ہوں، مجھے کچھ دیر سکون لینے دو، ریان نے قدرے ترشی سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر موبائل ہی آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بری بات ہے ریان، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، لاریب نے سمجھایا۔ میں تمہارا وقت اس کی بک بک میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج اتنے دنوں بعد تمہیں اور بچیوں کو دیکھ کر سکون سے سوؤں گا، اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ریان کی محبت پاش نظروں کا لمس پاتے ہی لاریب کے چہرے پر دھنک رنگ بکھر گئے اور آنکھوں میں زندگی آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو زندگی سے ادھار مانگے ہوئے اس رات کے سپرد کر دیا۔ رات بھر ہی کی تھی جو اس نے ریان کے پہلو میں خوشی سے گزاری، اور اب تو اسے اپنی خوشیاں زندگی سے قرض مانگ کر ہی پوری کرنی تھیں۔ یوں لگا جیسے اپنے جینے کے لیے یہی ایک رات ملی تھی، صبح اسے پھر چلے جانا تھا، اور پھر جانے کب لوٹ کر آئے۔ وہ رات کتنی جلدی بیت گئی تھی، اور اس رات کا سویرا اس کے لیے روشنی بن کر نہیں آیا تھا۔ نامعلوم عرصے کی جدائی کی تاریکیاں لیے طلوع ہونے والی صبح کتنی بجھی ہوئی تھی، اس کی اداس خوشیوں کی طرح۔ ارمانوں بھری رات کے بعد جدائی کی اداس صبح کا استقبال کرنا کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ اب تو تم مہمان بن کر ہی آیا کرو گے ریان، لاریب نے دکھے ہوئے دل کے ساتھ سوچا۔ آنسوؤں کو آنکھوں میں آنے سے پہلے اس نے دل میں اتار لیا۔ جانتی تھی کہ ریان اس کے آنسو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے اٹھ کر بڑے اہتمام سے ریان کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر بڑے پیار سے اسے جگایا۔ صبح آنکھ کھولتے ہی لاریب کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس سے اور کیا چاہیے تھا؟
وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو ریان؟ وہ مسکرائی۔ کاش اب یہ چہرہ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی میرے سامنے ہو۔ ریان ایک آہ بھر کر اٹھ بیٹھا۔ روز آمنا سامنے ہی ہوں گی نا تو تم ایک ہی چہرہ دیکھ کر اکتا جاؤ گے۔ چند دنوں کی جدائی کے بعد ملو گے تو محبتوں کی شدتیں ہمیشہ جوان رہیں گی۔ اس نے مسکرا کر خوبصورت جواز دیا۔ بہت باتیں نہیں بنانا آ گئیں تمہیں؟ ریان اداسی سے مسکرا کر بولا اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بچیوں سے کھیلتا رہا۔ لاریب اماں بھی کے ساتھ جلدی جلدی گھر کے کام نپٹا کر ریان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے جیسے بہت اہم تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت اتنی جلدی گزر گیا کہ احساس ہی نہ ہوا۔ ریان کو ابھی واپس بھی جانا ہے۔ شام کی چائے پینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی وہ دونوں کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ باہر دستک نے دونوں کو نہ صرف چونکا دیا بلکہ دل بھی دہلا دیے۔ وہ جانتے تھے ان کی طرف اس طوفان کی تیزی سے کون آ سکتا ہے۔ ان کے اندیشے درست ہی نکلے۔ اماں بھی نے دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئیں۔ بخاری صاحب تیزی سے اندر آئے۔ لاریب نے انہیں سلام کیا مگر وہ اسے نظر انداز کرتے سیدھے ریان کی طرف بڑھے تو لاریب کا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے آسانی سے تم خود نہیں آؤ گے، مجھے ہی تمہیں یہاں سے لے کر جانا پڑے گا۔ ان کی تیز آواز میں ہمیشہ کی طرح برہمی تھی اور یہ برہمی لاریب کو اس کے ساتھ دیکھ کر بڑھ جاتی۔ اور اگر میں اب آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو؟ ریان ان کی برہمی کو نظر انداز کر کے بولا، تو نتائج کی ذمہ دار تم ہی نہیں تمہاری یہ بیوی بھی ہوگی۔ تم بچے تو نہیں ہو کہ تمہیں زبردستی گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تمہیں یہ لڑکی خود بخود میرے ساتھ روانہ کرے گی۔ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں۔ ان کی شعلہ اگلتی نگاہوں نے کمزور سی لاریب کو گھورا تو وہ سر تا پا لرز گئی۔ وہ تو پہلے ہی اپنا سب کچھ ہار چکی تھی اور اب اس کے پاس جو باقی بچا تھا وہ اسے کسی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ریان آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ابھی اور اسی وقت، لاریب نے انہیں یقین دلایا۔ لاریب، ریان نے احتجاج بھری ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے حصے کی جتنی خوشیاں حاصل کرنا تھی کر لیں ریان، اب ثمینہ کی باری ہے۔ وہ بڑے حوصلے سے بولی۔ اچھا کیا لاریب جو تم نے اپنی شکست تسلیم کر لی، ورنہ میں ریان کو تم سے چھین چکی ہوں اور تمہارا نصیب بھی بانٹ چکی ہوں۔ عقب سے آتی ثمینہ کی غرور اور تکبر میں ڈوبی آواز نے مزید ستم ڈھانے کی کوشش کی۔ مگر تم مجھے اور میرا دل نہیں جیت سکو گی ثمینہ، ریان نے اس کے غرور کا جواب اپنی بیزاری سے دیا۔ یہ تو وقت بتائے گا ریان، وہ بھی ہٹ دھرم تھی۔ تم ابھی ثمینہ کے بن کر اس کے ساتھ جاؤ ریان، جب تم نے میری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو راستے کی صعوبتوں سے نہ گھبرانا۔ لاریب بڑی ہمت سے ریان کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو لڑکی، اب ان کے راستے میں تمہارے جیسی کوئی صعوبت نہیں ہوگی۔ اب ان کی راہوں میں پھول ہی پھول ہیں۔ یہ دونوں کل ہی جا رہے ہیں اپنے ہنی مون ٹرپ پر۔ اب یہ اور ثمینہ جتنے دن چاہیں وہاں رہیں، تم انتظار نہ کرنا اور نہ ہی کوئی آس لگا کر رکھنا۔ بخاری صاحب کی دل چیرنے والی باتیں وہ صبر سے برداشت کر گئی، صرف اس لیے کہ ریان کی محبتوں پر اسے پورا یقین تھا۔ ساری دنیا مل کر بھی ریان کے دل سے اسے نہیں نکال سکتی تھی اور اسی ایمان اور یقین کے سہارے وہ ریان کو اس کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ چلو ریان، بخاری صاحب نے اسے حکم دیا تو ثمینہ نے بڑے غرور سے اس کا بازو تھام کر لاریب کی طرف تکبر سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لو میں نے تم سے ریان کو چھین لیا، کبھی نہ واپس کرنے کے لیے۔ ریان نے اداسی بھری نگاہ لاریب پر ڈالی، اس کے پورے وجود کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لیا، جیسے اس آنے والی کانٹوں بھری راہ کے لیے یہی زیادہ راہ اس کے پاس۔ لاریب کا دل بھی اس کی نگاہ میں سمٹ آیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کو اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ پھر ان دونوں کے وجود آنسوؤں کی دھند میں کھو گئے۔ بخاری صاحب پھر اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑا کر لے گئے۔ پہلے تو ثمینہ اس کی زندگی میں نہیں تھی اور وہ اس کی طرف لوٹ آیا تھا، مگر اب نہ جانے ثمینہ اسے کب اس کے پاس آنے دے۔ یہی سوچ کر اب اس کا صبر آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ نکلا۔ دل ساتھ ہی تو چلا گیا تھا، آج پھر وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔
اور اماں بھی کے دامن میں اس کے خاموش آنسو گرنے لگے۔ وہ جانے کب تک اپنے دل کا ماتم کرتی کہ بچیوں کے رونے کی آواز نے چونکا دیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس تم دونوں ہو، ورنہ ریان کی جدائی کا دکھ مجھے مار ہی ڈالتا۔ اس نے حور کو اٹھا کر گلے سے لگایا۔ ان کے پیٹ کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ممتا سے اپنے آپ کو بہلانے لگی۔ ریان کے جانے کے بعد اس کی جدائی اور تنہائی کا خوف اس کے اندر سے جینے کی ساری تمنائیں مار دیتا۔ اگر اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے ریان کی محبتوں کی نشانی یہ پیاری بچیاں اس کے پاس نہ ہوتیں۔ ممتا کا یہ سایہ کتنا پائیدار تھا، اسے اس کی طاقت کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو گیا تھا۔ تمام دن بچیوں کے ساتھ ان کا کام کرتے وقت گزر جاتا، مگر رات انگارہ بن کر اس کے بستر پر اتر آتی۔ اس کا پہلو ویران اور خالی تھا۔ اس کا محبوب شوہر اس سے بہت دور رنگین فضاؤں میں محو پرواز تھا، مگر اسے اس بات کا پھر یقین تھا کہ ریان کو ان دلفریب فضاؤں کی رنگینی لبھا نہ سکے گی اور اس کے بغیر اداس اور دکھی ہوگا۔ اس کا دل اور روح اس کے لیے تڑپ رہا ہوگا، وہ بے چین ہوگا اس کی ہی طرح، اور اس کا اندازہ درست ہی نکلا۔ ریان اسے اور اپنی بچیوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ اپنی اس بے چینی کا اظہار روزانہ اسے فون کر کے کرتا تھا اور ثمینہ کی موجودگی کو نظر انداز کر کے اس سے دیر تک باتیں کرتا تو وہ اسے ٹوک دیتی تھی۔ ریان یہ وقت ثمینہ کا ہے، تم اسے کمپنی دو اور اپنا ہنی مون پیریڈ انجوائے کرو۔ اگر تم نے ثمینہ کو اسی طرح نظر انداز کیا، تم جانتے ہو نا اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ میں زبردستی کی محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم بھی جانتی ہو لاریب۔ میرے دل میں تمہارے سوا کسی کی گنجائش نہیں، تم مجھے اس کے لیے مجبور کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں مجبور نہیں، آنے والے وقت سے خبردار کر رہی ہوں ریان۔ اب اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو میں موبائل ہی آف کر دوں گی۔ یہ ستم نہ کرنا لاریب، تمہاری صورت نہ سہی، آواز سے ہی گزارا کر لوں، میرے دل کو سکون آ جائے کچھ تو۔ وہ بے تابی سے بولا۔ تو پھر وعدہ کرو، تم مجھے دن میں صرف ایک بار فون کرو گے، اور رات کو؟ وہ شرارت سے بولا۔ ثمینہ کو پوری طرح یقین ہو جائے گا اور تم سے پہلے تمہاری شکایت یہاں پہنچے گی، لاریب نے سمجھایا۔ اچھا، ریان نے ایک لمبی آہ بھری۔ بس اب میں فون بند کر رہی ہوں، تمہاری حور اور نور دونوں رونے لگی ہیں، لاریب نے بتایا۔ میری طرف سے میری شہزادیوں کو بھرپور پیار کرو، اس کے لہجے میں پدرانہ شفقت سمٹ آئی۔ اچھا، مجھے انہیں گود میں تو لینے دو، اور اب فون بند کرو، لاریب نے تنبیہ کی اور پھر اس سے وعدہ لے کر ہی فون بند کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ثمینہ کو کوئی موقع ملے طوفان کھڑا کرنے کا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی جدائیوں کا عادی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بخاری صاحب ثمینہ کی خوشیوں کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ خود اور بچیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی جو وہ بخاری صاحب کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اپنے کسی بھی عمل سے ریان پر اپنا زیادہ حق جتا کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور ریان کو بھی اس کی تلقین کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، جو اللہ کا حکم بھی تھا۔ وہ جب سے اسلامی کتب کا مطالعہ کر رہی تھی، اس پر بہت سے اسرار کھل رہے تھے۔ وہ عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی گہرائیوں میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ ریان کی یادوں کا رخ اپنے اللہ کی عبادت کی طرف موڑ دیا۔ استانی جی جاتے وقت اسے بہت سی اسلامی کتابوں کا تحفہ دے گئی تھیں، جن کا مطالعہ کر کے اب وہ اپنی زندگی کو انہی خطوط پر چلانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ استانی جی نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ ان سبق آموز کتابوں کا مطالعہ اس پر زندگی کے نئے اسرار کھول دے گا۔ روح میں اتر جانے والی اثر انگیز تحریریں اسے اللہ سے قریب کر رہی تھیں، اور اب ریان کی جدائی اسے آنسو نہیں رلاتی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ اسے یقین تھا ریان اسی کا ہے اور اس کا رہے گا، یہ احساس ہی اس کے لیے کافی تھا۔ بخاری صاحب اور حمیدہ بانو ریان اور ثمینہ کو ان کے ہنی مون پر بھیج کر بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ان کے سر سے فکر اور پریشانی کا بوجھ اتر گیا تھا۔ حمیدہ بانو نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ لی تھی، اب انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے بھائی نے اس خوشی کو ان کی بیٹی کے دامن میں ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی صاحب کا احسان بھی نہ بھولتی تھیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ثمینہ نے ایک دو بار ان سے رابطہ کیا تھا، مگر اس کے بعد رابطہ نہ ہوا تو انہیں کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ کئی دن ہو گئے ثمینہ اور ریان کا فون نہیں آیا۔ بھائی جی
حمیدہ بانو نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ دونوں کسی ایک جگہ پر کب ٹھہرے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہیں، اور کسی جگہ سگنلز کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ خوش ہوگی، بخاری صاحب نے اطمینان دلایا۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ صفیہ بیگم تیار ہو کر کمرے سے نکلیں۔ کہاں کی تیاری ہے؟ بخاری صاحب نے پوچھا۔ بیگم خالد کے گھر جا رہی ہوں، انہیں حج کی مبارکباد دینے۔ انہوں نے اپنی آج چند دوستوں کو مدعو کر رکھا ہے، انہوں نے بتایا۔ تم بھی چلی جاتی حمیدہ؟ صفیہ بیگم نے حمیدہ بانو کی طرف دیکھا۔ بھابی، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار محسوس ہو رہا ہے، حمیدہ بانو نے کہا۔ تو پھر تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دوا لے کر آرام کرو، صفیہ بیگم نے تاکید کی۔ ہاں ابھی لیتی ہوں، وہ بولی۔ واپسی کب تک ہوگی؟ بخاری صاحب نے ان سے پوچھا۔ 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، وہ بولی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکلوانے کا، بخاری صاحب نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی کہہ دیتی ہوں، وہ کہتی باہر آئیں اور چوکیدار کے ذریعے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ وہاں کھڑے اچانک نگاہ نیکسی کی طرف اٹھ گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس طرف نہیں گئی تھی، بچیوں کو ایک بار ہی دیکھا تھا۔ اس طرف نگاہ اٹھی تو دل مچل گیا۔ اپنے ریان کی اولاد کو دیکھنے کے لیے وہ بے اختیار ہو کر اندر چلی آئیں۔ بچوں کو نہلا دھلا کر لاریب سلا چکی تھی اور اب خود بھی ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو صفیہ بیگم کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ اس نے قرآن پاک میں نشانی لگا کر اسے بند کر کے بوسہ دیا اور رحل میں رکھ کر ان کی طرف پلٹی۔ السلام علیکم امی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انہیں اچانک وہاں دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، صفیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ صفیہ بیگم کو اب خود بخود اس پر پیار آ جاتا تھا۔ وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی زندگی تھی اور بخاری صاحب نے سوتن کا جو ظلم اس پر کیا، اس دکھ کو محسوس کر کے اسے ہمدردی کے جذبات ان کے اندر امٹ آئے تھے۔ اللہ کا کرم ہے امی، آپ کیسی ہیں؟ بیٹھے نا، لاریب نے کرسی کھینچ کر ان کے قریب کی۔ دل تو بہت چاہتا ہے اپنی بچیوں کو دیکھنے کے لیے، مگر ریان کے بابا کی وجہ سے بہت مجبور ہوں بیٹا، یہاں آ نہیں سکتی۔ تم پر وہاں کے دروازے بند ہیں، میں تو انہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے بچیوں کے کوٹ کی طرف آ گئیں اور انہیں پیار سے دیکھنے لگیں تو لاریب نے باری باری انہیں اٹھا کر صفیہ بیگم کی گود میں ڈال دیا۔ ماشاءاللہ، صفیہ بیگم نے انہیں بے اختیار خوب پیار کیا۔ ان کی خوشبو، ان کا نرم ملائم لمس انہیں بہت سکون دے گیا۔ ان سے ریان کی خوشبو آ رہی تھی۔ اپنے سینے سے لگا کر بہت خوشی محسوس کی۔ بار بار انہیں چومتی رہیں۔ لاریب ان کی بےتابی محسوس کر سکتی تھی۔ پیاری اولاد کی اولاد اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، مگر وہ بہت مجبور تھیں کہ کھل کر اپنے پیار کا اظہار بھی نہ کر سکتی تھیں۔ صفیہ بیگم کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ انہیں اپنے آپ سے جدا کریں، مگر بخاری صاحب کا ڈر بھی تھا، انہیں ان کے یہاں آنے کی خبر نہ ہو جائے۔ انہوں نے بچیوں کو پیار کیا اور لاریب کے حوالے کر کے جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ کیسی مجبوری ہے میری کہ اپنی پوتیوں کو چوری چھپے دیکھنے آئی ہوں۔ آج ان کی خوشبو اور لمس ساتھ لے جا رہی ہوں، پھر جانے کب موقع ملے، انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ ہمارے حق میں دعا کرتی رہا کریں، لاریب نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر کہا۔ جیتی رہو۔ صفیہ بیگم کا ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہرا تو لاریب کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک مہربان سائے تلے آ گئی ہو، ایک ٹھنڈک سی اس کے جلتے وجود میں اتر گئی۔ وہ جا چکی تھیں، مگر دیر تک ان کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتی رہی۔ کوئی تو ہے اس گھر میں جسے اس کی فکر ہے، وہ سوچتی پھر بچیوں کی طرف پلٹ آئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ریان کو فون کر کے سب کچھ بتائے، مگر بچیوں کے اٹھ جانے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ صفیہ بیگم کے جانے کے بعد حمیدہ بانو آرام کی غرض سے کمرے میں جانے والی تھیں کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز پر چونک گئیں۔ بھابی اتنی جلدی واپس آ گئی؟ ان کے دل میں پہلا خیال یہی آیا۔ انہوں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھا۔ ثمینہ گاڑی سے اپنا سامان اتار رہی تھیں۔ ثمینہ واپس آ گئی، وہ چونکیں، مگر یہ اکیلی کیوں ہے؟ تشویش سے سر اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ملازم ثمینہ کا سامان اندر رکھ کر چلا گیا اور اس کے پیچھے ثمینہ بھی اندر آ گئی۔
کیا ہوا؟ خیر تو ہے بیٹا؟ تم اچانک اور اکیلی؟ حمیدہ بانو کا دل خدشے سے ڈھڑکا۔ یا آپ اپنے لاڈلے بھتیجے سے پوچھیں۔ اس نے اپنا وجود صوفے پر گرا دیا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ حمیدہ بانو بے تاب ہو رہی تھیں۔ میں چھوڑ آئی ہوں اسے، وہ غصے سے چلائی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حیرت اور دکھ سے حمیدہ بانو کی آواز بھرا گئی۔ وہ کانپ کر رہ گئیں۔ اس کی بات پر ان کا شور سن کر بخاری صاحب بھی کمرے سے نکل آئے۔ ثمینہ کو وہاں دیکھ کر اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ کیا ہوا ہے ثمینہ؟ تم لوگ واپس آ گئے اتنی جلدی؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے۔ یہ اکیلی آئی ہے، حمیدہ بانو نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا۔ مگر کیوں؟ ریان کہاں ہے؟ اسے اپنی لاڈلی اور چہیتی لاریب سے فرصت ملے تو میرے بارے میں کچھ سوچے گا نا۔ اس نے دور رہ کر بھی میرا اور ریان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ ناگن ہر جگہ میری خوشیوں کو ڈسنے کے لیے موجود ہے۔ ریان نے میرا سارا پروگرام غارت کر دیا۔ وہاں جا کر بھی اسے لاریب کا احساس، اسی کا خیال رہا، اس کی جدائی میں اداس رہنا، اور پھر گھنٹوں فون پر اسے عشق فرمانا۔ میری تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی اس سے۔ اس ڈائن نے میری زندگی تباہ کر دی ہے ماموں۔ اس نے ہمیں ہنی مون پر بھیجا تھا مگر وہ میرے لیے جہنم بن گیا۔ میں ریان کی بے رخی، بیزاری اور روکھے پن کو کب تک برداشت کرتی؟ تنگ آ گئی ہوں۔ ہر وقت لاریب لاریب لاریب۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ وہی اس کے حواسوں پر، اس کے اعصاب پر، اس کی زندگی کے ہر لمحے پر چھائی ہوئی ہے۔ میں کہیں بھی نہیں ہوں ریان کی زندگی میں۔ آپ نے مجھے ایک بڑھتا ہوا شخص دیا مگر میں نے اپنی اور آپ کی خوشی میں اسے قبول کیا، اسے ہر طرح سے لبانے کی کوشش کی مگر اس عورت کا جادو نہ توڑ سکی۔ ریان کا پتھر دل نہ میرے لیے پگھلا نہ میرے لیے دھڑکا۔ اس کی نس نس، اس کے روح اور دل میں وہی سمائی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں ثمینہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ اور میرا نہ تھا۔ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی بدقسمتی کے شکوے اس کے آنسوؤں سے بے تحاشا ٹپک رہے تھے۔ اس کی داستانِ غم سن کر بخاری صاحب کے رگ و پے میں غصے اور نفرت کی آگ شدت سے بھڑک اٹھی۔ ان کی رگیں غم اور غصے سے تن گئیں۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے غصے کی شدت سے پوچھا۔ میرا سارا پروگرام غارت کر کے خود آفس کے کام سے اسلام آباد چلا گیا۔ میں کیا کرتی وہاں؟ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا اور اسے وہیں چھوڑ کر میں اکیلی یہاں چلی آئی۔ اس نے روتے روتے بتایا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اسے وہاں چھوڑ کر اکیلی چلی آئیں۔ اب میرے لیے کام مزید آسان ہو جائے گا۔ بخاری صاحب نے اسے تسلی دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ اس سے لڑ کر اور ناراض ہو کر آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا کیا اس نے؟ حمیدہ بانو ان کی بات پر خفا ہو کر بولیں۔ جو میں سوچ رہا ہوں اور کرنے جا رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھو گی۔ اس کام کے لیے ریان کی غیر موجودگی ضروری تھی اور اب یہ بہترین وقت اور موقع ہے۔ مجھے اس موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی بھائی صاحب، وہ حیران اور پریشان ہو کر بولیں۔ ثمینہ بھی آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بخاری صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تم فکر نہ کرو ثمینہ، ریان نے جو زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے اب اس کا حساب بے باک ہوگا۔ تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ لینا ہے مجھے، آؤ میرے ساتھ، انہوں نے کہا اور انہیں لے کر تیزی سے باہر نکلے۔ لاریب کا وجود اب بھی اس مہربان لمس کے حصار میں تھا جو صفیہ بیگم کے دستِ شفقت نے اس کے اندر اتارا تھا، مگر یہ لمس محض خوش گمانیوں کا زہر بن کر اس کے رگ و پے میں اترے گا۔ وقت کی ستم ظریفی کی اسے خبر نہ تھی۔ وہ اپنی خوش گمانیوں کا یہ سرور ریان کی سماعتوں میں اتارنا چاہتی تھی کہ سمت غیب سے چلنے والی ہوائے نامہربان نے یہ سحر قہر میں بدل دیا۔ اماں بھی گھبرائی ہوئی تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہو گیا اماں بھی؟ خیر تو ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ لاریب نے انہیں دیکھ کر کہا۔ لگتا ہے خیر ہی نہیں ہے وہ سب۔ اماں بھی کے منہ سے صحیح طرح سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ سامنے بخاری صاحب، حمیدہ بانو اور ثمینہ کو موجود پایا۔ وہ حیرانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا لڑکی کہ ہم تمہارے پاس کیوں آئے ہیں؟ بخاری صاحب اس کے قریب آ کر بولے۔ پہلے تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ ہم تمہیں یہاں بسانے کے لیے نہیں لائے تھے، صرف یہ بتانا اور دکھانا تھا کہ شادیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ بڑے اور خاندانی لوگوں کی شادیاں
اسی طرح دھوم دھام سے ہوتی ہیں جیسے سمینہ کی ہوئی۔ تمہاری طرح نقب لگا کر کسی کی زندگی میں زبردستی نہیں گھسا جاتا، جیسے تم چوری چھپے ریان کی زندگی میں آئیں۔ یہاں تک تو ہم نے برداشت کیا، مگر تم ریان پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ گی، اس کی اجازت نہ پہلے دی تھی اور نہ اب دیں گے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ وہی جو تم سننا نہیں چاہتی، مگر تمہیں اب کان کھول کر سننا ہی پڑے گا لڑکی۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، صرف 1 گھنٹہ۔ بخاری صاحب کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعتوں پر برسی۔ مگر کس لیے بابا؟ تم انہیں کس رشتے سے بابا کہہ رہی ہو ڈائن؟ سمینہ نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ میری خوشیوں میں آگ لگا کر تم اطمینان سے یہاں بیٹھی ریان کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ دوبارہ گرج کر بولی۔ ریان کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے۔ لاریب نے باہر کی طرف دیکھ کر ریان کو ڈھونڈا۔ اب ریان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ حمیدہ بانو کے یہ الفاظ زہر میں بجھے تیر بن کر سیدھے اس کے دل میں اترے۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، وہ گھبرا کر بولی۔ وہی جو ہمیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی۔ میری بیٹی کی زندگی اور خوشیوں میں تم نے جو زہر گھولا ہے نا لڑکی، اب وہ زہر تم خود پینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب تمہارا وجود ریان کی زندگی اور اس گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے دور رہ کر بھی اپنا جادو چلا رکھا ہے ریان پر، اس نے ایک دن بھی میری بیٹی کو خوش نہیں ہونے دیا۔ حمیدہ بانو نے غصے سے اس کے بال نوچے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لاریب کو چھڑانے کے لیے اماں بھی آگے بڑھیں۔ تم پیچھے ہٹو بڑھیا۔ انہوں نے اماں بھی کو زور سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اماں بھی گرتے گرتے بچیں۔ لاریب نے انہیں تھام کر بٹھایا۔ اس گھر سے اور ریان کی زندگی سے جانے کی کتنی قیمت لوگی؟ بخاری صاحب نے اس کے چہرے پر اپنی غضبناک نگاہ ڈال کر پوچھا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے ریان سے کسی پیسے یا جائیداد کی لالچ میں شادی کی ہے۔ پیسہ میں نے بھی بہت دیکھا ہے بابا، وہ بولی۔ ہمیں اپنے اس حرام کے پیسے کا حوالہ نہ دو۔ اب اپنی قیمت بتاؤ جو تم مانگو گی، وہ رقم دوں گا، کہو تو بلینک چیک دے دوں۔ انہوں نے جیب سے چیک بک اور قلم نکالا، چیک پر رقم لکھے بغیر سائن کیے اور اس کی طرف اچھال دیا۔ چیک ہوا میں اڑتا بیڈ پر جا گرا، مگر لاریب نے نہیں اٹھایا۔ مجھے اپنی اور ریان کی محبت کی قیمت نہیں لگانی۔ سچا پیار کرنے والوں کا پیار انمول ہوتا ہے، شاید آپ نہیں جانتے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ ہم تو تمہیں رقم دے کر اس گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، مگر تم یہ نہیں چاہتی تو نہ سہی، مگر جانا تو تمہیں پھر بھی ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ اب ان کی گرجدار آواز نے سوئی ہوئی معصوم بچیوں کو بھی نہلا دیا تھا۔ شور سن کر وہ جاگ کر رونے لگیں۔ میں اپنی سمینہ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے ریان کو سمینہ کا نہ ہونے دیا۔ سمینہ سے نام نہاد شادی کر کے اس کے معصوم دل کو دھوکہ دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو، اور میں آج یہ وجہ ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ اب اس گھر کے کسی حصے میں تمہارا یہ وجود کسی کو برداشت نہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکلو۔ وہ اسے اپنا ظالم فیصلہ بڑی بے دردی سے سنا رہے تھے۔ مگر میں کہاں جاؤں گی؟ لاریب نے ظالمانہ فیصلے کے خلاف رحم طلب نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ جہنم میں جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ۔ ابھی بھی اس دنیا میں تمہاری ڈیمانڈ ہوگی، تمہارے پاس راستے کم تو نہیں ہیں، کوئی بھی ہاتھوں ہاتھ لے لے گا تمہیں۔ سمینہ کی زبان نے پھر زہر اگلا۔ مگر مجھے ریان سے تو بات کرنے دیں، آپ اس کی غیر موجودگی میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا تو انتظار کریں، میں اس کے ساتھ ہی اس گھر سے واپس جاؤں گی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ اب وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہاری صورت دیکھنا چاہے گا، وہ صرف میرا ہے۔ وہ اب تک تمہاری وجہ سے مجھے ٹھکراتا آیا ہے، آج میں تمہیں ٹھوکریں مار کر یہاں سے نکالوں گی۔ سمینہ اپنے غصے اور جنون میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں ریان سے بات کروں گی پہلے، اب سب پہلے بتاؤ، اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ لاریب نے موبائل اٹھا کر ریان کا نمبر ملانا چاہا تو بخاری صاحب نے آگے بڑھ کر اسے موبائل چھین لیا، اسے بند کیا اور اس کی سم نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ اب کر لو بات۔ خالی موبائل انہوں نے فرش پر پٹک دیا، جو پکے فرش پر گرتے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لاریب نے بے بسی سے اس طرف دیکھا، ریان سے بات کرنے کا یہ آخری رابطہ بھی گیا۔ وہ بہت دکھی ہو گئی۔ آپ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں اس بچی کے ساتھ،
یہ صحیح نہیں ہے، ریان میاں کو پتہ چلے گا تو۔ تم سے کہا ہے نا کہ یہ تمہارا معاملہ اور مسئلہ نہیں۔ حمیدہ بانو نے انہیں پھر پیچھے دھکیلا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اتنا ظلم نہ کریں، ان چھوٹی بچیوں کا احساس کریں، انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ لاریب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہت پیار ہے نا اپنی بچیوں سے؟ بخاری صاحب جنونی انداز میں بچیوں کی کوٹ کی طرف بڑھے اور اس کی بچیوں کو اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لاریب نے تڑپ کر ان سے اپنی بچیوں کو چھیننے کی کوشش کی۔ یہ ظلم نہ کریں، میری بچیوں کو مجھ سے نہ چھینیں، یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ لاریب رو پڑی۔ یہ میرے بیٹے کی اولاد؟ بخاری صاحب تمسخر اور تکبر سے ہنسے۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے بیٹے کی اولاد ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ کتنی سنگ دلی اور سفاکی سے انہوں نے اپنے خون کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لاریب کی روح تک لرز اٹھی اس گھٹیا اور ہولناک الزام پر۔ انہوں نے اس پر بس ہی نہیں کیا، نور کو حمیدہ بانو کے حوالے کیا اور خور کو ثمینہ کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، ان دونوں کو، جس طرح اس نے ہمارا بیٹا ہم سے چھینا ہے، ذرا اسے بھی تو پتہ چلے اولاد کی جدائی کیا چیز ہوتی ہے۔ بخاری صاحب سارے ستم اس کی جان ناتواں پر آزما رہے تھے۔ نہیں نہیں، میں اپنی بچیوں کو کسی کو نہیں دوں گی، لاریب چلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اولاد کا دکھ اسی طرح تکلیف دیتا ہے بی بی، تم نے مجھے میری اولاد کا دکھ دیا ہے، اسے رلایا ہے، اس کی خوشیوں کی قاتل ہو۔ حمیدہ بیگم بھی تڑپ کر بولی۔ چلو، بخاری صاحب نے ان سے کہا۔ وہ دونوں اس کی بچیوں کو بے رحم چیل کی طرح دبوچے باہر نکلیں۔ لاریب تڑپ کر ان کے پیچھے آئی اور آج وہ اس گھر کی دہلیز پار کر آئی جس کے دروازے اس پر بند تھے۔ بچیاں رو رہی تھیں، مچل رہی تھیں ان بے رحم ہاتھوں میں، اور ان کی آوازیں سن کر لاریب کی ممتا مچل رہی تھی۔ بس بس، اب اس سے آگے ایک قدم نہ بڑھانا۔ وہ اندر آنے لگی تو بخاری صاحب کی قہر بری نگاہ اور آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ جب تک تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے اپنا مکمل طور پر ریان کی زندگی اور دنیا سے نکل جانے کا وعدہ نہیں کرتی، یہ بچیاں تمہیں نہیں ملیں گی، اور یہ یہاں بھی نہیں رہیں گی۔ میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں سے تم آئی ہو۔ ترکش کا یہ آخری تیر بھی بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں اتارا گیا۔ یہ آپ کا خون ہے، لاریب تڑپ کر چلائی۔ دکھ درد کی انتہا شدت پر تھی۔ نہیں ہے یہ ہمارا خون، وہ گرج کر بولے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ بخاری صاحب نے اسے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کے پیچھے بے بس اور لاچار لاریب کے کمزور پڑتے ہاتھ تھکی تھکی دستکیں دیتے رہے۔ اس کی آہیں سسکیوں میں ڈوبتی رہیں، التجائیں اور فریادیں اس کے وجود کے ہر حصے سے پھوٹ رہی تھیں، اپنی بچیوں کی سلامتی مانگ رہی تھیں۔ آج لگا تھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے، فضائیں اتنی بوجھل ہیں کہ اسے سانس لینا دشوار تھا۔ خدا کے لیے مجھے میری بچیاں واپس کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابھی آپ کا گھر چھوڑ جاؤں گی، ریان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی، اس کی دنیا اور زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ وہ مجھے ڈھونڈ بھی نہ سکے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، بس مجھے اپنی بچیوں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ بابا، اس کا پورا وجود آنسوؤں میں ڈوبا ہچکولے لے رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا تو وہ دیوانہ وار اس طرف لپکی۔ بخاری صاحب، حمیدہ بانو اور ثمینہ کے کریحت چہرے اس کے سامنے آ گئے۔ اب کبھی زندگی بھر یہاں کا رخ نہ کرنا، اور نہ کبھی ریان کی زندگی میں دوبارہ آنے کی کوشش کرنا۔ ثمینہ کی مکروہ صورت اور آواز، اس کی بصارتوں اور سماعتوں کا اور روح کا درد کرب بن کر ابھری۔ بخاری صاحب کی گود سے اس نے اپنی روتی بلکتی بچیوں کو لیا، بے تابی سے سینے سے لگایا۔ اب اپنا اور ان کا منحوس وجود لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یاد رکھنا صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اگر نہیں گئیں تو تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں اس سے بھی برا کر سکتا ہوں۔ بخاری صاحب کی دھمکی نے اسے پھر لرزا دیا۔ اس نے بچیوں کو سینے سے لگایا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، وہ واپس پلٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، تمہارے لیے کمی تھوڑی ہے، تم تو کہیں بھی جا سکتی ہو۔ اب بھی کہیں یار اور ٹھکانے تمہارے بڑے شوق سے پناہ دیں گے۔ پیچھے سے ثمینہ کی کرخت آواز نے دل کے کتنے ہی ٹکڑے کر دیے، مگر اس وقت اسے صرف اپنے جگر کے ٹکڑوں کی پرواہ تھی۔ وہ واپس آئی تو اماں بی نے اس کے نڈھال وجود کو سنبھالا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی اماں بی، بس ابھی چلیں۔ وہ بہت خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ ہم کہاں جائیں گے بیٹی؟
وہ بھی پریشان ہو کر بولی، مجھے اپنی بچیوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ بس 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، صرف 1 گھنٹہ۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی کہہ رہی تھی۔ اس نے بچیوں کا سامان جلدی جلدی بیگ میں بھرا، اپنی اور اماں بھی کی ضروری چیزیں اور کپڑے رکھے۔ بیڈ پر وہ بلینک چیک بھی ابھی تک پڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا سوچ کر وہ چیک اٹھایا اور اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اپنے پرس میں کچھ ضروری کاغذات اس نے چیک کر کے اپنی تسلی کی اور پھر اماں بھی سے باہر چلنے کو کہا۔ اماں بھی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس ظالم دنیا میں اب کون ان کا اپنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ساتھ اور بے بس تنہا جوان اور ایک بوڑھی عورت۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اماں بھی، کہیں نہ کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی، لاریب نے ان سے کہا اور ایک نامعلوم منزل کی طرف شکستہ قدم بڑھا دیے۔